حدیث میں آتا ہے, ترمذی کی حدیث ہے, اللہ تعالیٰ نے عورتوں سے خطاب کیا, ان کے اولیاء سے, کہ جب اذا خطب الیکم, جب تمہاری طرف کوئی نکاح کا پیغام بھیجے جس کے دین اور اخلاق سے تم مطمئن ہو, تو یہ نہیں کہا کہ استخارے نکالا کرو, فرمایا زوجوہ, وہاں نکاح کر دیا کرو. تھوڑا سا چھان پھٹک کے دیکھا بندہ صحیح ہے, ہاں بھائی اخلاق و عادات کا صحیح ہے, بندہ ذمہ دار ہے, تو یہ نہیں کہا کہ استخارے نکالو. یہ جاہلوں والے استخارے ہیں جو آج کل ہو رہے ہیں. آپ نے فرمایا زوجوہ, نکاح کر دو, مسترد مت کرو. الا تفعلوہ, اگر نہیں کرو گے نکاح, زمین میں فساد پیدا ہوگا. لڑکی کو گھر میں بٹھاؤ گے, اس سے بھی فساد ہوگا. اچھے رشتے کا انکار کرو گے کہ ابھی تو ایجوکیشن حاصل کرنی, ابھی تو ایکچولی تعلیم ہے, ابھی تو ڈاکٹر بننا ہے. بنا دو, ڈاکٹر کس نے کہا ہے, سسرال جا کے بن جائے. ان باتوں کی وجہ سے اگر انکار کیا تو ڈاکٹر بن جائے گی, مگر فتنہ پھر بھی ہوگا. کتنی ڈاکٹر لڑکیاں دماغی توازن کھو بیٹھی ہیں, باپ کو, اما ابا کو ہوش ہی نہیں ہوتا, وہ کہہ رہے پہلے ڈاکٹر بن جائے. اللہ کے ڈاکٹر ہی سے پوچھ, ڈاکٹر بن کے اس کو خود وہ رپورٹ پیش کرے گی کہ نکاح بلوغت کے بعد ضروری ہے. میڈیکل سائنس ہی کہتی ہے. جو میڈیکل سائنس تم حاصل کر رہے ہو اسی پر عمل نہیں. آپ سگریٹ کے خلاف تحقیق کر رہے ہیں اور سگریٹیں صبح شام پھونک رہے ہیں. 25 سگریٹیں پینے کے بعد آپ میڈیکل سائنس کے صفحے پہ پہنچے کہ سگریٹ کینسر پیدا کرتی ہے. تو یہی ہے کہ میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ جب بلوغت ہو گئی تو نکاح ہو جانا چاہیے, ورنہ صحت کو نقصان ہوگا. اور لڑکیوں کی صحت کو جو نقصان ہوتا ہے نا, وہ جسمانی صحت کو بھی ہوتا ہے اور زیادہ نقصان مینٹلی ہوتا ہے. یہ بڑا خطرناک ہے. اوپر کی سیٹنگ کیا ہو جاتی ہے, آؤٹ. سب کی بات نہیں کر رہا, جو خواتین بیان سن رہی ہیں ان کے علاوہ کی بات کروں, سب کو ایک جیسا نہیں سمجھا کریں, وہ سیٹنگ آؤٹ ہو جاتی ہے. تو اسلام دین فطرت ہے, وہ ہوائی باتیں نہیں کرتا. باقی یہ کہ یہ کلچر کو ختم کریں. بار بار میں کہتا ہوں, تعلیم لڑکی سسرال جا کے حاصل کرے, کیونکہ سسرال فائدہ اٹھائے گا بہو کی تعلیم سے, تو خرچہ بھی کون کرے گا, سسرال کرے گا. اس کلچر کو فروغ دیں, باپ کے ذمے نہ لگائیں. باپ کے ذمے لڑکی بالغ کر کے رخصت کرے گھر سے. ڈاکٹر میٹرک تک کرا دے, اس کو انٹر کرا دے, جو بیسک تعلیم ہے. باقی ایجوکیشن, ہائی ایجوکیشن کہاں جا کے حاصل کرے گی, سسرال. پھر شوہر کہے بیگم میں چاہتا ہوں آپ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہو, لوگ فخر سے کہیں کہ یہ پی ایچ ڈی کی کا میاں ہے. تو بیگم کہے آپ کی, میری وجہ سے آپ کی زیادہ تو پیسے نکالیں, یہ ہونا چاہیے. ساس کہے کہ میں ڈاکٹر بہو لانا چاہتی ہوں, تو بھائی یہ 13 سال کی لڑکی ہے, اس کو لا کے آپ اپنے خرچے پہ کیا بنا دیں, ڈاکٹر بنا دیں. ایک دھیلا بھی حرام خور, میرے یہاں مجھے آتا ہے غصہ, ایک دھیلا بھی حرام خور خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. پھر اللہ ان کو عذاب دیتا ہے ان کی بیٹیوں کی صورت میں. جو بہو سے لیا ہوتا ہے نا, سارا نکلتا ہے اپنی بیٹیوں میں. اور عجیب بات ہے, بہویں کم آتی ہیں, بیٹیاں زیادہ ہوتی ہیں فیملی پلاننگ کی وجہ سے. کیونکہ آپ کے 2 بچوں کے بعد آپ نے روکنا بھی ہے. تو اگر وہ ایک آدھ بیٹا ہو گیا تو روک دیں گے, بیٹا نہیں ہوا تو بیٹے کی لالچ میں 5-6 بیٹیاں ہو جاتی ہیں. تو اب داماد زیادہ آئیں گے, ٹھیک ہے نا, اور بہویں کم, تو جہیز کم آ رہا ہے, جا زیادہ ہے. تو اس لیے اللہ ابھی سے لگا رہے ہیں فرشتوں کے ذریعے چترول, کہ جب شریعت کو نہیں مانتے, مولویوں کی نہیں مانتے, لبرل بننے کی کوشش کرتے ہو, فنٹر گیری کرتے ہو. یہ سارے نام میں نے دیے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا, فنٹر گیری, اس پہ کلپ آ رہے ہیں فنٹر گیری. تو فنٹر گیری کی کوشش کرو گے, زیادہ لبرل بننے کی کوشش کرو گے, اپنے آپ کو اللہ سے زیادہ پڑھا لکھا سمجھو گے, اسلام سے زیادہ اپنے آپ کو عقل مند سمجھو گے, اللہ سے زیادہ اپنے آپ کو عقل مند سمجھو گے, اللہ سے آگے نکلنے کی کوشش کرو گے, تو نہ دنیا کے رہو گے, اور دین کے تو رہو گے نہیں, دنیا کے بھی نہیں رہو گے. اس لیے اللہ کا شکر ہے میں نے علماء کے گھروں میں سکون دیکھا ہے. وہ ان فضول چیزوں میں پڑھتے ہی نہیں ہیں. وہ بر وقت خود بھی نکاح کرتے ہیں, اپنی بیٹیوں کو بھی 13 14 سال کی عمر میں رخصت کر دیتے ہیں. بڑے آرام سے ہنسی خوشی زندگی گزارتے ہیں. بیٹیوں کی محبت بھی برقرار رہتی ہے, بیٹیاں سسرال میں ایڈجسٹ بھی ہو جاتی ہیں جا کے, اور نہ خرچہ کراتے ہیں نہ خرچہ کرتے ہیں, نہ جہیز لیتے ہیں نہ کسی کو دیتے ہیں. بولا ایسے ہی ہیں, وہ خوش رہتے ہیں. تبھی ان کی تھوڑی تھوڑی آمدنوں میں اللہ برکت بہت دیتا ہے, اور خوش رہتے ہیں. سب سے بڑی بات یہ, ٹینشن والی حساب نہیں ہے. تو یہ لوگوں نے اپنے لیے پھٹیگیں پالی بھی ہیں, معذرت کے ساتھ بازاری الفاظ لوگ کہتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ کیا کروں میں, کوئی مہذب لفظ تھوڑی, یہ کام ایسے ہیں نا, تو اس کے لیے لفظ بھی پھر ایسے ہی لانے پڑتے ہیں مجبوراً. تو اس کلچر کو فروغ دیں گے. جس کو ڈاکٹر لانے کا شوق ہے وہ کسی کی بچی سے شادی کر کے کیا بنا دے, اس ایگریمنٹ پر کہ آپ مجھے اپنی بیٹی دے دیں, میں کیا بناؤں گا اس کو, میرا پکا وعدہ ڈاکٹر بناؤں گا. لڑکیوں کا بھی شوق ہوتا ہے تعلیم کا, اس پہ تو نہیں پابندی لگا سکتے نا, ان کو بھی شوق ہوتا ہے کہ بھائی ہم بھی پڑھیں, کچھ بنیں ہم. علم تو بہرحال علم ہے, چاہے دین کا ہو یا دنیا کا ہو. عالمہ سے شوق ہے, بھائی رخصتی کر دو, میں کیا بنا دوں گا, عالمہ. پی ایچ ڈی کرنے کا شوق ہے کسی بھی فیلڈ میں, بھائی میں بنا دوں گا. رہا یہ مسئلہ کہ بھی اولاد ہو جاتی ہے, سب کام سب جگہ ہو جاتے ہیں, کرنا چاہو گے تو میں نے دیکھا ہے بچوں کے ساتھ بھی لوگوں نے تعلیمیں حاصل کی ہیں.
اتنا بڑا ہیڈک نہیں ہے. اور اگر پھر بھی تعلیم میں رکاوٹ بن رہا ہے تو ڈے کیئر میں ایسی مجبوری میں بچہ جمع کرا سکتے ہو. ہم جو کہتے ہیں ڈے کیئر میں نہ جمع کراؤ, وہ خام خواہ میں بلا وجہ. اگر کوئی آپ کو مجبوری ہے تو بچے روکنے سے بہتر ہے کہ پیدا کر کے ادارے کو دے دو کہ جب اخلاق سیکھنے کا وقت آئے گا تو ہم لے آئیں گے اس کو, ٹھیک ہے نا. 5-6 سال میں بچہ پھر اخلاق سیکھنا شروع کر دیتا ہے تو اس پہ ہم نکال لیں گے. تو جب تک پالنے کی یعنی خرچہ ہے نا, خواتین کہتی ہیں ایکچولی کہ ایسے پیمپر چینج کرنا, یہ ہمارے پاس ٹائم نہیں, یہ ہوتا ہے نا آج کل بڑے گھر کی خواتین ہیں بہت. تو وہ کوئی بات نہیں بیگم, نسل مت روکو, مجھے محروم نہ کرو, اولاد ہوگی میں کسی سے پلوا لوں گا, ٹھیک ہے نا. دائی رکھ لوں گا, ماسی رکھ لوں گا, میڈ رکھ لوں گا, یا وہ ڈے کیئر ہی ہے نا وہاں جمع کرا دوں گا, لیکن مجھے نسل چاہیے. میں بڑھاپے میں خاندان دیکھنا چاہتا ہوں, مفتی صاحب سے میں نے سنا ہے, ٹھیک ہے. اور اللہ اور اس کے رسول بھی یہ کہتے ہیں مروں تو پیچھے رونے والے ہوں, بچے جوان ہوں تو ان کی بہویں لے کر آؤں اپنے لیے میں, صحیح ہے نا. داماد ہو میرے, بیٹیاں ہوں, بیٹے ہوں, جو اللہ نے بتایا ایسے ہی نیچرل لائف, یہ 1-1 2-2 والا سیٹ اپ نہیں ہے. مشکل ہو رہی ہے پالنا, ڈے کیئر میں جمع کرا لیں. تو ڈے کیئر کو میں پسند نہیں کرتا, لیکن بڑی برائی سے چھوٹی برائی بہتر ہے, سمجھ رہے ہو. پیدا نہ کرنے سے بہتر ہے یار وہاں پلوا لو, پھر لے بھی آؤ.